أمه وعلى آله وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق علیہ. کتاب الطہارہ سے یہ حدیث پڑھی گئی ہے اور باب سنن الوضو کے تحت اس کو ذکر کیا گیا ہے. کتاب الطہارہ کا موضوع تو بہت ہی مفصل ہے اور اس میں بہت سے مباحث ہیں جس میں وضو بہت اہمیت رکھتا ہے، اور وضو میں بھی سب سے پہلے ہاتھوں کی جو صفائی ہے اس کے حوالے سے آج بات ہوگی کہ ہاتھوں کی جو صفائی ہے اس کی شریعت کے اندر کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے اور اس کی افادیت کیا ہے. قرآن حکیم کی جو اہم آیت ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور جس میں 4 جو اعضاء ہیں ان کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے جو کہ فرض ہیں، ان میں سب سے پہلے ہاتھوں کے دھونے کا ذکر ہے. اور وضو کا آغاز ہی ہاتھوں کی صفائی سے ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہاتھوں کی صفائی عبادت ہے کیونکہ وہ عبادت کے لیے لازمی شرط ہے. سب سے زیادہ آدمی کے اعضاء میں سے جو اس زیادہ متحرک ہوتا ہے اور زیادہ کام کرتا ہے وہ ہاتھ ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ دور مشینی دور ہے اور اس میں آلودگی کثافتیں بہت زیادہ ہیں. کیمیکل کے استعمال ہر چیز میں ہے، خطرناک گیسیں ہیں، دھواں ہے، اور اس کی وجہ سے آلودگی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. ان حالات میں ہاتھوں کی صفائی زیادہ اہم ہو جاتی ہے. عبادت کے لیے تو وہ ایک شرط کی حیثیت تو رکھتی ہی ہے ان اعضاء کا دھونا، لیکن طبی اعتبار سے بھی اور صحت کے تحفظ کے حوالے سے بھی یہ بہت اہم ہے. اگرچہ آج کے دور میں سینیٹائزر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں تاکہ وہ جو جراثیم کش ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت کا جو کی ہدایات ہیں وہ فطرتی ہیں، اور جو صفائی پانی کے ذریعے ہوتی ہے وہ کسی دوسرے عمل کے ذریعے نہیں ہوتی. ہاں زیادہ تشویشناک صورتحال میں اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس میں بھی ظاہر کیمیکل موجود ہوتا ہے، لیکن پانی تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک فطرتی ایک نعمت ہے. صفائی ہوگی وہ پانی سے ہوگی. یہ تو نماز کے لیے ظاہر ہے کہ ہاتھوں کو صاف کیا جاتا ہے، دیگر اعضاء کو بھی اور مکمل صفائی ہوتی ہے. لیکن ہاتھوں کا دھونا صرف وضو ہی میں نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی مواقع ہیں جن میں ہاتھوں کے دھونے کا حکم ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے کی ہدایت فرمائی اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے کی ہدایت فرمائی ہے. اور یہ حدیث ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت الطعام الوضو قبلہ و بعدہ. کھانے کی جو برکت یعنی کھانے کا جو فائدہ ہے وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا ہے. یہاں وضو سے مراد وہ وضو اصطلاحی نہیں ہے مکمل وضو، بلکہ ہاتھ منہ دھونا یعنی کلی وغیرہ کر لینا اور بالخصوص ہاتھوں کا دھونا یہاں پہ مراد. اور یہ جو برکت کا ذکر آیا ہے تو برکت کا لفظ بہت وسیع ہے، یعنی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں برکت ہے. تو یہ برکت کا مفہوم بہت وسیع ہے. اس میں مادی جو برکات ہیں وہ بھی ہیں، اس میں روحانی برکات بھی اس میں شامل ہیں، اور اس میں جو اخروی فوائد ہیں وہ اخروی فوائد تک یہ برکتیں وسیع ہیں. اگر کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھو جائیں تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، کیونکہ یہ عمل مضر صحت ہے. کیونکہ کھانا آپ ہاتھ سے کھاتے ہیں، آدمی کے پیٹ کے اندر معدے کے اندر جراثیم جا سکتے ہیں آلودہ ہاتھوں کی وجہ سے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی آج سے 1400 سال پہلے، جبکہ جراثیم کا اور بیکٹیریا کا کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا. ہدایت کے ذریعے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جراثیمی آلودگی ہے اس کا خاتمہ کر دیا اگر پہلے سے آدمی اس کا اہتمام کر لے، یعنی ہاتھوں کو دھو لے۔ علم کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے سندن ضعیف ہے، جس میں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ وہ اس کو مسنون عمل نہیں کہتے، یعنی یہ مسنون نہیں ہے کھانے سے پہلے، یعنی بہتر تو ہے لیکن مسنون نہیں، یہ بعض علماء کی رائے ہے، لیکن اکثریت علماء کی اس کو مسنون کہتی ہے۔ اس کی تائید میں کچھ دوسری حدیث بھی ہیں جن کی وجہ سے اس حدیث کو مزید تقویت ہو جاتی ہے، اور پھر مشاہدات اور تجربات بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ آپ ہاتھوں کو دھوئیں گے تو زیادہ فوائد ہوں گے، صحت کے اعتبار سے بھی اس کا فائدہ ہے، بیماریوں سے تحفظ بھی ہے۔ اور جن احادیث سے اس روایت کی مزید تائید ہوتی ہے ان میں سے ایک روایت یہ ہے جس میں جو طبرانی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء قبل الطعام حسنہ و بعد الطعام حسنتان، ہاتھوں کا دھونا جو ہے وہ کھانے سے پہلے ایک نیکی اس پر ملے گی، اور کھانے کے بعد اگر دھوئیں گے تو 2 نیکیاں ہیں، یعنی اس مضمون سے اس روایت سے مزید تائید ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حب ان یکثر خیر بیتہ فلیتوضأ اذا حضر غداؤہ واذا رفع، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو بہت زیادہ تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے ہاتھ منہ دھو دینے چاہیے، یعنی ہاتھوں کا دھونا کلی کرنا تاکہ کھانا منہ میں جائے گا، دانت صاف ہوں، منہ صاف ہوں، ہاتھ صاف ہو۔ اسی طرح جب کھانا اٹھا دیا جائے اس وقت بھی ہاتھوں کو دھو۔ اس حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کی خیر و برکت اس میں ہے۔ اب خیر و برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو گھر کے افراد اس کا اہتمام کریں گے تو وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے، معدے کی بیماریاں، ہیضہ ہو جاتا ہے، پیچس ہیں، اسہال ہیں، آنتوں کی بہت سی بیماریاں ہیں جو ہاتھوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح کھانے سے پہلے ہدایت فرمائی ہے ہاتھ دھونے کی، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے کی ہدایت فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت سلمان کی جو حدیث مذکورہ گزر چکی ہے اس میں بھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور یہ حدیث بہت عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وفی یدہ غمر سلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ، ایک آدمی نے رات گزاری اور اس کے ہاتھوں میں نامناسب کوئی چیز لگی ہوئی ہے اور اس نے اس کو دھویا نہیں ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اسے پھر کسی اور کو ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اس کی حرکت کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے دھونے کا اہتمام نہیں کیا۔ اور اس روایت کے اندر جو غمر کا لفظ ہے کہ آدمی کے ہاتھوں کے ساتھ جو غمر لگی ہوئی ہے، اب غمر سے مراد کیا ہے؟ غمر سے مراد وہ چکنائی بھی ہے جو کھانے کی وجہ سے آدمی کے ہاتھوں کے ساتھ لگ جاتی ہے، بالخصوص جو جن کھانوں میں چکنائی زیادہ ہو، خاص طور پہ گوشت وغیرہ، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح اب کھانے کے ساتھ سالن وغیرہ ہے، کچھ چیزیں اس میں مرچیں بھی ہوتی ہیں، اس میں نمک وغیرہ بھی لگا ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی ہاتھ دھوئے بغیر سو گیا تو اب بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، چیونٹیاں وغیرہ، وہ اس کی منہ پر جمع ہو جاتی ہیں اور پھر ہاتھوں کو کاٹ سکتی ہیں۔ وہ کیڑے مکوڑے آدمی کے ہاتھوں کو کاٹ سکتے ہیں، نہ صرف یہ کہ کاٹ سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ان کیڑے مکوڑوں کے ساتھ، ان کی ٹانگوں کے ساتھ جو لگے ہوئے جراثیم ہیں جو منہ کے ساتھ، وہ اس کاٹی ہوئی جگہ کے ذریعے جسم کے اندر منتقل ہو سکتے ہیں۔ تو کتنی اہم بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرما دی کہ اگر کوئی شخص ہاتھ دھوئے بغیر جو ہے وہ رات گزار دیتا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتا اور کوئی تکلیف اسے پہنچ جاتی ہے تو پھر کسی اور سے شکایت نہ کرے، اپنے آپ سے شکایت کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اس نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا، ہاتھوں کو کیوں نہیں دھویا، ہاتھوں کو صاف کیوں نہیں کیا۔ اور یہ صرف چکنائی سے اس کا تعلق نہیں ہے، اب آدمی کے ہاتھوں کے ساتھ مثلا مرچیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، نمک لگا ہوا ہے، رات کو سوتے ہوئے آنکھوں میں خارش محسوس ہوئی، اب آنکھوں کو تکلیف ہو گئی، بے شمار یعنی مسائل ہیں جو اس سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سنت میں کتنی اہمیت ہے اور کتنی معنویت ہے۔
جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے صبح کے وقت جاگے نیند سے تو براہ راست اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالے جب تک کہ دھو نہیں لیتا، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں رات کہاں گزاری ہے، کیونکہ وہ تو سویا ہوا تھا، پتہ نہیں ہاتھ کہاں کہاں لگا ہے، کہیں کوئی نجس مقامات کے اوپر لگا ہے، کہیں کوئی جسم میں کوئی خارش ہوئی، کھجلی وغیرہ ہوئی، کہیں کوئی خون وغیرہ کوئی مواد رطوبت وغیرہ میں نکل گئی ہو، جب اسی ہاتھ کو وہ پانی میں ڈالے گا تو وہ جس طرح ہاتھ آلودہ ہے پانی بھی آلودہ ہو جائے گا، طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ ابھی کتنا یعنی صفائی کا اہتمام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کے اندر ہے کہ ہاتھوں کو رات کو بھی دھونا چاہیے، کھانے سے پہلے بھی دھونا چاہیے، کھانے کے بعد بھی دھونا چاہیے، صبح اٹھنے کے بعد آدمی کو سب سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آدمی براہ راست پانی کے اندر ہاتھ ڈال۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو آدمی نے کوئی بغل میں کوئی خارش وغیرہ ہو گئی، پسینہ ہوتا ہے، بدبو وغیرہ بھی ہوتی ہے، اور کہیں آدمی ناک کی رطوبت جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ لگ سکتی ہے، آدمی ناک میں انگلی وغیرہ ڈال دیتا ہے۔ اب بعض صورتوں میں تو ہاتھ نجس ہو جاتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں نجس تو نہیں ہوتا۔ اب جیسا مثلا صرف کھجلی وغیرہ کر دی، کوئی خون کوئی رطوبت وغیرہ نہیں لگی، یا ناک میں انگلی وغیرہ ڈالی، تو اب ہاتھ تو نجس نہیں ہوا، لیکن پھر بھی یہ اعلیٰ درجے کی طہارت جو ہے، یہ اعلیٰ درجے کی صفائی تبھی ہوگی جب وہ ہاتھوں کو دھوئے، یعنی پانی نجس تو نہیں ہوگا، اس وقت نجس ہوگا جب ہاتھ کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی، لیکن پھر بھی اندیشہ تو ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نجاست نہ لگی ہوئی ہو، اس لیے بطور احتیاط کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی۔ اور پھر ہاتھوں کی صفائی میں صرف ہاتھ دھونا ہی شامل نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وضو کی سنتوں کے اندر بھی ایک خلال ہے، یعنی انگلیوں کا خلال، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال، پاؤں کی انگلیوں کا خلال، یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ اب ظاہر ہے کہ آدمی ہاتھ جب دھوئے گا اور ہاتھ کے ساتھ کوئی میل کچیل نجاست یا کوئی بھی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس کو دھونا ضروری ہے، اور گرد و غبار ہے چاہے میل کچیل ہے، تو جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو یہ جو جوڑ ہیں ان کے اندر وہ میل پھر وہاں جمع ہو جاتا ہے، اوپر والی سطح صاف ہو جاتی ہے، لیکن ان جگہوں پہ ایسا ممکن ہے کہ یا تو پانی نہ لگے، یا پانی لگتا ہے تو وہ جو میل کچیل ہے وہ کہیں یہاں نہ جمع ہو جائے۔ یہ کتنی صفائی ہے کہ وہ جب خلال کا عمل کیا جاتا ہے، خلال کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان انگلیوں کو آپس میں ایک دوسرے میں ڈالیں، اس کی ایک صورت تو تشبیہ کی ہوتی ہے کہ پانچوں انگلیاں دوسری پانچوں انگلیوں میں ڈال دے آدمی، اور اس کی جو جوڑ ہے وہاں ذرا اچھے طریقے سے ان کو حرکت دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو بایاں ہاتھ ہے وہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے، اور دائیں ہاتھ جو ہے وہ بائیں کی انگلیوں میں ڈالے، اس طریقے سے یعنی خلال ہو جائے گا، اور اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا کیونکہ خلال وضو کی سنتوں میں سے بھی ہے، تو اس طریقے سے یعنی زیادہ صفائی ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمایا خلل بین الاصابع، اور بھی کچھ احادیث ہیں لیکن ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، اس کے بڑے فوائد ہیں اور اس کی بڑی برکتیں ہیں، یعنی سنت تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری جو انگلیاں ہیں ان کی ایک ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اس عمل کے ذریعے، اور انگلیوں کی تھراپی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اچھے طریقے سے پھر حرکت کرتی ہیں جب اچھے طریقے سے خلال کیا جائے، اور اسی طرح جو جوڑ ہیں ان کی صفائی کے ایک ذریعہ بھی ہے، تو یہ کتنی برکتیں ہیں جو ہاتھوں کے دھونے سے آدمی کو حاصل ہوتی ہیں، اور کتنے فوائد ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، کیونکہ اسلام ہمارے لیے عافیت کا، امن کا، سلامتی کا اور تحفظ کا ایک پیغام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، جتنا عمل ہوگا اتنی برکتیں اتنے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ